صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وقال تعالى في مقام آخر: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. حاضرین جمعہ، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں پر احسان کرتے ہوئے اور بنی آدم پر ترس کھاتے ہوئے اس دنیا کے اندر انسانوں کی ہدایت کے لیے ہمیں اور آپ کو اب قیامت تک اللہ کا سیدھا راستہ، سچا راستہ دکھلانے کے لیے اپنے آخری نبی اور رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دنیا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی تک پہنچے، جو مسجد اقصی بابرکت مقام ہے، بابرکت اس کا جو ارد گرد ہے وہ برکت والا حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کیوں معراج ہوا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے نبی کو اپنی نشانیاں دکھائیں، اپنے نبی کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ تمام
چاہیے. مجھے پتا ہے, مجھے تجربہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے جیسا کیا تھا. ایسا نہ ہو کہ آپ کی امت کے لوگ بھی ایسا ہی کرے. آپ جائیے, اللہ سے معاف کروائیے. اللہ کے نبی گئے, آدھا معاف ہوا, پھر آئے, کہا کتنا بار معاف کیا, کہا آدھا معاف کیا, کہا پھر جائیے معاف کروائیے. اللہ کے نبی ہمارے لیے بار بار جاتے ہیں, معاف کرواتے ہیں. یہاں تک کہ میرے بھائیوں 5 وقت کی نماز رہ گئی, لیکن یہ عملی طور پر 5 وقتوں کی نمازیں ہیں, لیکن اجر و ثواب کے اعتبار سے 50 وقت کی نماز ہے. گویا علی 5 وقت کی نماز پڑھے تو اس کو ثواب 50 وقتوں کا ہوتا ہے. میرے بھائیوں, یہ بہت ساری حدیثوں میں سے ایک حدیث تھی جو صحیح بخاری کی ہے, اور اس معنی کی خود صحیح بخاری کے اندر کئی حدیثیں ہیں جن کا تعلق معراج سے ہے, اور یہ معراج کا صحیح واقعہ ہے. لیکن بعض لوگوں نے اس میں نمک مرچ لگایا. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ معراج کا واقعہ یہ رجب کے مہینے میں ہوا. حالانکہ اس بات کی کوئی پختہ دلیل نہیں ہے, ثبوت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو آسمانوں کا جو سیر کرایا وہ رجب کے مہینے میں تھا یا ربیع الاول کے مہینے میں تھا. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ رجب کا مہینہ تھا, بعض لوگوں نے کہا کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا. مہینہ جو بھی ہو میرے بھائیوں, اگر مہینہ اہم ہوتا, اس مہینے کی عبادت اگر اہم ہوتی, اللہ کے نبی ضرور اپنے صحابہ کو بتلاتے. صحابہ کے اندر یہ چیز عام تھی کہ کثیر تعداد میں صحابہ کرام اس کے بعد اللہ کے نبی کی زندگی میں بھی, ان کے وفات کے بعد بھی بیت المقدس جاتے تھے اور شام جاتے تھے. لیکن کسی صحابی نے اس مہینے کی عبادت کو خاص نہیں کیا, کسی مقام پہ عبادت کے لیے جگہ کو خاص نہیں کیا. یہ بات میں نے کہا, اللہ نے کہا کہ معراج کا واقعہ رات کا واقعہ, لیکن کون سی رات ہے؟ قرآن نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام, کہ یہ معراج رات میں ہوئی. لیکن وہ کون سی رات تھی؟ وہ 22ویں کی رات تھی, وہ 27ویں کی رات تھی, وہ 10ویں کی رات تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ نہیں کیا. اس لیے ہم یہ ہے کہ ہم اور آپ معراج کے واقعے پر ایمان رکھیں. یہ اسلام کا یہ سچا واقعہ ہے, اللہ کے نبی کا ایک معجزہ ہے. اس سے اللہ کے نبی کی عزت دوبارہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اس آخری نبی کا اس معجزے کے ذریعے قد اونچا کر دیا, عزت دوبارہ کر دیا ہے. لیکن اس کے ساتھ بدعات کو شامل کر دینا, خرافات کو شامل کر دینا, کسی رات کو عبادت کے لیے خاص کر لینا, کسی دن کو روزے کے لیے خاص کر لینا, میرے بھائیوں یہ کسی بھی صحیح دلیل سے ثابت نہیں ہے. اس لیے ہمیں ان کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے جو حدیث کی کتابیں ہیں, اور جو صحیح چیز ہو, صحیح چیز کو پڑھنا چاہیے, صحیح چیز پر عمل کرنا چاہیے, صحیح چیز کو عام لوگوں تک پہنچانا چاہیے. دین وہی ہے جو قرآن میں ہے, دین وہی ہے جو اللہ کے نبی کی سنت میں ہے. ہمارے کہہ دینے سے, ہمارے خیال کر لینے سے کوئی چیز, کوئی عمل دین کا حصہ نہیں ہو سکتی ہے جب تک قرآن میں نہ ہو, جب تک حدیث میں نہ ہو, جب تک صحابہ کرام نے اس کو نہ کیا ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے نبی سے محبت کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھے, اسلام پر قائم و دائم رکھے, اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله
الإحسان